میرے عزیزوں میرے پیارو بنے رہنا 100 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں 100 نیکیاں کرنے پر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم الحمدللہ موجود ہیں. ایک نیکی کرو گے تو 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا, اور 100 نیکی کر لی تو 100 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا. وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ہے مکہ شریف کے اندر حدود حرم تک, جہاں تک حرم کی سرزمین ہے میرے عزیز. یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. حرم کے اندر جہاں تک حدود حرم ہے وہاں تک آپ ایک نیکی کرتے ہو تو 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. یار ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہم الحمدللہ اس ٹائم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بیٹھے ہیں. ایک محفل ہوئی ہمارے یہاں کل ہمارے کمرے کے اندر. تو میرے عزیز 10 سے 12 منٹ ہمارے ساتھ بنے رہنا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس محفل کو آپ ضرور سن کے جائیے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اقرأ الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی. سبھی حضرات خاموشی کے ساتھ سماعت کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى سبحان اللہ. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. سبحان اللہ. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور سبھی حضرات ساتھ مل کر کے پڑھیں انشاءاللہ. تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا. تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا. ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبا تیرا. ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبا تیرا. اپنے محبوب محبوب کی امت میں بنایا ہم کو. اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو. شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا. شکر
شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا، تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبا تیرا، میں گناہ گار سہی مجرم و بدکار سہی، میں گناہ گار سہی مجرم و بدکار سہی، چاہے جیسا بھی سہی ہوں تو خدایا تیرا، چاہے جیسا بھی سہی ہوں تو خدایا تیرا، تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا، درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبت سے کہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بچل کے کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیے ناظرین کرام، اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہیں الحمدللہ، اور 8 یا 9 اپریل کو ہماری تمہاری یہاں سے واپسی ہو جائے گی مدینہ منورہ کے لیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے سفر میں آسانی فرمائے، اور مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے عمرے کو قبول فرمائے۔ آج جمعرات کا دن ہے، جیسے کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب کے گھر پر انڈیا میں محفل ہوتی ہے ہر جمعرات کو درود پاک کی، تو اس محفل کو ان کے گھر پہ بھی کیا گیا ہے آج ان کی موجودگی میں، مطلب یہاں پر بھی یہ محفل ہو رہی ہے، یہ گھر پہ نہیں ہے تو ان کے بھائی فیضان بھائی نے وہ محفل کو الحمدللہ مکمل کیا ہے۔ تو یہاں پر عرب کے اندر ہم تم مکہ مکرمہ میں اس ہوٹل کے اندر اس محفل کو، درود پاک کی محفل کو، مطلب اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور پسند آئے گا انشاءاللہ، آپ کو بہت پیارا کلام ہے، تو دعاؤں سے نوازی کا، محبت سے کہے یا رسول اللہ، اور آپ میرے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور بڑی پیاری بات ہے جی جی حضرت، کہ ہم اگر یہاں ایک درود پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں 1,00,000 درود کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ انڈیا میں ضلع امروہہ ہے اور قصبہ جویا ہے۔ قصبہ جویا میں ایک گاؤں پڑتا ہے اصغری پور، جویا کے جسٹ برابر میں اصغری پور کی ہی حضرت ہیں، انہی کا دولت خانہ وہیں پر ہی ہے الحمدللہ۔ تو ہم بھی سب وہیں کے ہی ہیں، ہم بھی ضلع امروہہ کے ہی ہیں۔ تو چلیں میرے عزیزو، آپ محبت سے ایک بار اور کہیں یا رسول اللہ، کہ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ محبت سے کہے یا رسول اللہ، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں
دیکھ رکھا ہے نا، اس کی آنکھوں کا نور دیکھو ذرا، کہیں مچل گیا یا رسول اللہ، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا، پڑھیے پڑھیے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اب شاعر کیا فرماتے سنیے گا، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کہیں مچل گئے یا رسول اللہ، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کہیں مچل گیا یا رسول اللہ، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اب دیکھیں عشق والا شعر اور دیکھیے گا، شاعر کیا فرماتے ہیں، میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میرے آقا ہمیں بلا لیجئے، ہم کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، ہم کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اب حضرات آخر میں شاعر کیا فرماتے ہیں، مقطع میں وہ کیا لکھتے ہیں سنیے گا، مالدار رہ جاتے ہیں، غریب چلا جاتا ہے، لیکن جس وقت میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جب بلاوا ہوتا ہے، بندہ تبھی یہاں پر آتا ہے۔ ماشاءاللہ کچھ خوش نصیب چہرے ہمارے ساتھ میں بھی ہیں، تو اللہ رب العزت ان سب کو اور ہمارا بھی عمرہ قبول و منظور فرمائے۔ آخری شعر سنیں اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ، دل فدا ہے مدینے والے پر، یہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ،
ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رہبر بھائی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور آپ کہاں سے؟ ماشاء اللہ. بریلی شریف سے. جی ارے ماشاء اللہ. آپ کا نکاح ہوگا؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درستی پڑھ لیجیے ایک بار اور اللہ رب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، ابھی 2 دن کل ہی کی تو بات ہے، کل ایک محفل ہوئی تھی ہمارے یہاں، اسی ہم 9 فلور پہ رہ رہے ہیں جس ہوٹل میں ہم ہیں. تو کل ایک محفل ہوئی تھی اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو محفل ہوئی ہے الحمدللہ اس محفل میں ان بھائی کا ذکر ہوا تھا. اور ابھی اچانک الحمدللہ ہم نے یہ محفل شروع کی تو بھائی آئے، ہم نے دعوت بھی دی مطلب اپنے اسٹاف میں کہ بھئی آپ آ جائیے محفل ہو رہی ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ان بھائی کا، ہمارے رہبر بھائی کا مدینہ منورہ میں الحمدللہ نکاح ہے. کتنی پیاری بات ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جوزین میں خوب خوب محبت عطا فرمائے، ہمارے بھائی کی شادی میں خوب برکت عطا فرمائے. لوگ لاکھوں کروڑوں روپے اٹھاتے ہیں یار، لیکن بڑی یار افسوس ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اٹھاتے ہیں اور ایسی ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں ان کو نہیں خرچ کرنے چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں. لیکن میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے رہبر بھائی کو کہ ان کا نکاح مدینہ منورہ میں ہونے کے لیے جا رہا ہے. اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ساتھ ساتھ ہم مدینہ منورہ پہنچے اور نکاح میں شامل ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل اپڈیٹ دیں گے نکاح کی بھی، کیونکہ ایسا ہونا چاہیے اور ادھکتر ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں. چلیں بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری محفل میں آقا علیہ السلام کے ذکر میں تشریف لائے. آپ ہمیں نعت شریف سنائیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہو چکا ہے جو ہوگا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد. ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد. میں لوٹ لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں. کہ یار غار دعا حضور جانتے ہیں.
دیا تھا سر جس کا عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ اپنی شادیوں میں جو ہے بڑے بڑے ہوٹل بک کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کے کھانے غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے ریسٹورینٹ جو ہے بک کرتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، یہی بات لیکن یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور یہ سرکار سے یقیناً محبت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کے اپنے نکاح کے لیے جو ہے آقا علیہ السلام کے مدینے کو چنا۔ یہ محبت کی بات ہے، اور جب آقا سے محبت ہوتی تو سرکار بلا بھی لیتے ہیں۔ جی اور جیسا ہمارے سلمان بھائی نے کہا کہ آقا علیہ السلام جو ہے بڑے بڑے پیسے والے لوگ رہ جاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں جن پہ کچھ نہیں ہوتا ہے سرکار ان کو بھی اپنے مدینے میں بلانا جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حقیقت ہے یہ۔ ہاں۔ نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے، نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں، سبحان اللہ، انہیں بھی در پہ بلانا حضور حضور جانتے ہیں۔ جانتے ہیں، بے شک۔ ایک میں اس محفل میں اور ہمارے یہ بدیع الزماں بھائی اور ہمارے سلیم بھائی اور ہمارے یہ کیا نام ہے شاہد بھائی، یہ 4 لوگ ہم محفل میں ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کو یہ خبر نہیں تھی کہ ان کو مدینے کا بلاوا ہے۔ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بڑا عجیب ہوا ہے۔ ہمارے سلمان رضا بھائی جو ہے، تلبینہ ہے، سلمان رضا بھائی جو ہے آپ کا ایک کمپنی ہے تلبینہ، ایک جو کا دلیا بنتا ہے، اور یہ سنت رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے سلمان بھائی یہاں آپ لوگوں کے لیے لے کر بھی آئے ہیں کہ یہ انشاءاللہ یہاں بنا کر کے جتنے یہاں زائرین آئے ہوئے ہیں مدینہ شریف کے لیے سب کو ان کو پیش کریں گے تھوڑا تھوڑا۔ تو یہ تلبینہ جب لانچ کیا بھائی نے تو انہوں نے ایک اسکیم نکالی تھی کہ جو 2000 لوگ ہماری کمپنی سے تلبینہ خرید لیں گے تو ہم اپنی کمپنی کی طرف سے ان کو آفر میں جو ہے 2 لوگوں کو چنیں گے اور 2 لوگوں کو عمرے کے لیے بھیجیں گے۔ تو ہم نے بھی خریدا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم اس لائق نہیں، لیکن چلو خرید لیتے ہیں، مدینے والے سرکار کو اگر پیار آ گیا ہم جیسے کمینوں پہ تو ہو سکتا بلا لیں۔ بہرحال جب 2000 کسٹمر پورے ہو گئے، 2000 لوگ پورے ہو گئے، باکس اوپن ہوا، بچوں کے ذریعے سے پرچی اٹھوائی گئی تو اس میں ہمارا نام نہیں آیا۔ خیر جب نہیں آیا تو ہم نے پھر برجستہ یہ بھی کہا کہ بھائی ہم اس لائق نہیں تھے اور نہ سمجھتے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھتے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق ہیں۔ بہرحال 2 شخصوں کا نام نکلا تھا، تو جو دوسرا شخص تھا ایک، تو اس نے کہا کہ بھائی سلمان بھائی اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں چاہوں تو انشاءاللہ عمرے پہ جا سکتا ہوں، میری طرف سے آپ جس کو چاہیں اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اب سلمان بھائی جو ہیں یہ ایسے ان کی جو شخصیت ہے، ایسا نہیں کہ دنیاوی لوگوں سے ان کے تعلقات رہتے ہیں کہ کوئی پیسے والا ہے تبھی ان کا رابطہ، نہیں، ان کا اکثر جو رابطہ ہے لوگوں سے، اکثر جو تعلقات ہیں وہ علماء سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، علماء کرام سے اکثر تعلقات ہیں۔ تو یہ دیکھو نصیب کی بات ہے، میں نے یہ سوچا کہ یار سلمان بھائی اتنے علماء آپ کی نظر میں تھے، اتنے علماء سے آپ کے تعلقات تھے، رابطے تھے، لیکن پھر بھی تو انہوں نے کہا کہ جلال بھائی جب اس شخص نے کہا نا کہ آپ میری طرف سے کسی کو بھی لے جائیں تو سب سے پہلے جو خیال آیا وہ میرا ہے۔ تو دیکھو یہ سب سرکار کی کرم نوازیاں، اللہ رب العزت کی اس کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے گھر بلاتا ہے، وہ جسے چاہے اپنا مہمان بناتا ہے۔ تو ہمارا بھی کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہمیں بہت دور سے، سرکار نے ہمیں یہ سمجھو جیسے دنیا میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ سرپرائز دیا جاتا ہے، پھر انسان کی خوشی کا عالم نہیں رہتا ہے، لیکن یہ سرپرائز تو ہے، لیکن ہم شرمندہ ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق نہیں۔
ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا یا رسول اللہ جو ہم آپ کے سامنے منہ لے کر کے چلے آئیں. ہمارا ایسا کوئی کام نہیں, ایسا کوئی فعل نہیں. ہمارے سامنے سرکار کی نہ جانے کتنی گستاخیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم کبھی بھی اس گستاخی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. تو ہم کس منہ سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہ نصیبے کی بات ہے, اور آقا علیہ السلام جسے چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں, یہ ان کے کرم کی بات ہے. تو الحمدللہ آپ اور ہم یہاں اللہ اس کے رسول کے فضل سے یہاں حاضر آئے ہیں, اور یہ محفل پاک الحمدللہ ہر جمعرات کو درود پاک کی محفل سجائی جاتی ہے. تو آئیے آج کی محفل کی جو درود پاک ہے, یعنی جمعرات کی جو یہ شب ہوتی ہے, یعنی کل جمعہ اور آج جمعرات گزرنے کے بعد, دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے جمعے کی شب, اس میں ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے. ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ درود پاک آج کی شب میں اگر کوئی شخص ہر جمعرات کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے, کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. بتائیے کتنا آسان جو ہے ہمارے لیے جنت کے راستے ہموار ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس درود پاک کو جو اس شب میں صرف ایک بار پڑھ لے تو وہ مرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار سے مشرف ہوگا. آقا علیہ السلام مدینے کی سرکار اس کو اپنا دیدار کرائیں گے. اور بزرگوں نے مزید فرمایا کہ وہ آقا علیہ السلام کا دیدار تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن وہ مرنے کے بعد دیکھے گا کہ جب لوگ اسے قبر میں اتار رہے ہوں گے تو آقا علیہ السلام بھی اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اپنے اس امتی کو قبر میں اتارتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کا گندہ کفن اور گندہ بدن ہو, لیکن وہ مدینے کی پاک سرکار اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے ہم جیسے گناہ گاروں کو جنت جو ہے قبر میں اتار دیں, تو پھر تو قبر کی منزلیں بھی پار ہوں اور آخرت کی منزلیں بھی پار ہو جائیں. تو آئیے اس اللہ رب العزت کی ذات سے اور اس کی رحمت سے یہ امید قوی کرتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت اس درود پاک کی فضیلتیں آپ سب کو, ہم سب کو, اور جتنے زائرین یہاں تشریف لائیں سبھی کو, ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اس کی برکتیں فضیلتیں عطا فرمائے. آئیے اس درود پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سبھی حضرات بادب ہو کر کے بیٹھ جائیں, اگر ہو سکے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں, اور جو نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جیسے چاہے ویسے بیٹھے رہیں. درود پاک کو جتنے ادب سے پڑھا جائے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. درود پاک کا ادب کرنا, اس کو پڑھتے وقت اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہاں, سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. اگر آپ نے ذرہ برابر بھی بے ادبی کی, سمجھو پھر اعمال کب تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے لیکن تمہیں پتہ نہیں چلے گا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب بڑا نازک ادب ہے اور بڑی نازک بارگاہ ہے. تو آئیے اس درود پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب آئیے انشاءاللہ 100 مرتبہ جو ہر جمعرات کو ہمارے یہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے عام طور پر, اس درود پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور جب بھی درود پاک پڑھا کریں تصور میں گنبد خضرا کو رکھا کریں, اور زہ نصیب زہ مقدر. دیکھیے میرے آنے سے پہلے میں اتراکھنڈ رام نگر ایک جگہ پڑتی ہے, وہاں کے ایک سید صاحب ہیں, میں ان کے یہاں گیا تھا. ہمارے ساتھ میں ایک بھائی اور گئے تھے, وہ ٹور کا ہی کام کرتے تھے. تو ایسے ذکر چلنے لگا تو میں نے کہا, ان کو ہم ابا کہتے ہیں, ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں. تو میں نے کہا ابا یہ ٹور کا کام کرتے ہیں. تو کہا اچھا. تو انہوں نے کہا آپ بھی کبھی گئے ہو عمرے پہ؟ میں نے کہا ابا نہیں گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ کثرت سے درود پڑھا کرو, آقا علیہ السلام انشاءاللہ آپ کو بھی عمرے بلا لیں گے. تو دیکھیے کسی لالچ میں نہیں درود پڑھنا ہے, سمجھ رہے ہیں, بس سرکار کی محبت میں اور اللہ کے لیے درود پڑھنا ہے. ہاں, اور جب بھی درود پڑھیں تصور کریں کہ گنبد خضرا کے سامنے زہ نصیب زہ مقدر
حاضر ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار پاک کے اندر غلاموں کے درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ یہ احادیث کئی طرح کی احادیث ہیں کہ کسی میں یہ کہا گیا کہ فرشتے جو ہے وہ لکھ کر کے لے جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ سے آپ کی بارگاہ میں درود سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ایک طریقہ درود پہنچانے کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ایک نظام اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے کہ فرشتے جگہ جگہ سے جہاں جہاں ان کے غلام درود بھیج رہے ہیں وہاں سے درود لا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود اپنے کان مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام خود درود، کیونکہ ایک صحابی رسول نے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا تھا تو صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی۔ تو یہ ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب بھی درود پڑھیں ادب کا خاص خیال رکھیں بے شک، کہ آقا علیہ السلام ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور یہی وہ مکہ کی سرزمین ہے کہ جب دہلی کے ایک عظیم محدث یہاں کی 12 ربیع الاول شریف میں پہلے زمانے میں جو ہے ہر 12 ربیع الاول کو یہاں پر محفل منائی جاتی تھی، تو وہ محدث فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں حاضر ہوا، غالباً شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ربیع الاول کے موقع پر مکہ شریف میں جو محفل ہوتی تھی میں اس میں شامل ہوا، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ محدث ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا، اس لیے میں نے بات پیش کی کہ یہ وہ محدث ہیں کہ جن کو ہر فرقے کا ہر طبقے کا عالم مانتا ہے، کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ بس اشارے میں آپ سمجھ جائیں کہ کوئی بھی اہل سنت کے علاوہ کوئی بھی کسی فرقے کا ہو وہ ان کو مانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان کا عقیدہ نہیں مانتا، بس ان کو کسی مطلب سے مانتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں اس ٹاپک پہ بحث نہیں کرنی، لیکن یہ بتانا ہے کہ ان محفلوں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ اور درود پاک ایک واحد ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ہوتا ہے۔ بے شک، اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بھی دعا مانگو تو اول آخر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ جب وہ اول آخر درود پڑھ لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو بھی اس درود کے سہارے سے قبول کر لیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو درود پاک پڑھیں، ادب کا خاص خیال رکھیں اور ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، نگاہ نیچی رکھ کے، ہو سکے سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد، 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 اللہم صلی علی محمد،
اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وآله وبارك وسلم پڑھو درود پڑھو عاشق و قرین سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے زباں پر تم درود پاک رکھو ہر گھڑی اپنی یہ ایسا کام ہے جس میں خسارہ ہو نہیں سکتا در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا تقاضا ہے نیازی یہ میرے ایمان کامل کا کہ جسے نسبت نہیں ان سے ہمارا ہو نہیں سکتا پڑھ کے صلی علی جو سو جائے طیبہ کی وادیوں میں کھو جائے اور جان و دل سے پڑھے جو تم پہ درود یا رسول اللہ میرے آقا پیارے آقا اس کو دیدار تیرا ہو جائے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی ارے جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ
الصلاۃ والسلام. جو مومن ہوا کرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. روشنی میں جن کی دیکھا آمینہ نے ملک شام، روشنی میں جن کی دیکھا آمینہ نے ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام، واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله. ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ الحمد شریف.
اور 3 مرتبہ قل اللہ احد شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ایک درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وآلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا پاک پروردگار عالم، مولا تیری عطا سے، تیری توفیق سے مولا کریم درود پاک کی محفل کا انعقاد ہوا مولا کریم، گھر پر بھی جو جن لوگوں نے مولا کریم شرکت کی، جہاں یہاں پر بھی جتنے لوگ حاضر آئے، مولا ہم سب کا حاضر آنا مولا کریم تیری توفیق کے بغیر کوئی بھی بندہ نیک کام نہیں کر سکتا۔ مولا تو نے توفیق دی، تیری عطا سے مولا کریم ہم سب حاضر آئے۔ مولا کریم ہم سب کا حاضر آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا مولا کریم، اور اس محفل پاک کے ادب اور احترام میں جو محاضر پیش کیا، اس کے پیش کرنے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو مولا اسے معاف فرما، کوئی خطا لغزش ہو گئی ہو اس محفل پاک کے ادب اور احترام میں، ہم سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو مولا اسے بھی معاف فرما دے۔ مولا کریم تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری پیاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما لے۔ مولا کریم جملہ انبیاء کرام، رسولان اعظام علیہم الصلوۃ والسلام، جملہ صحابہ کرام، تمام شہداء کرام، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، حسنین کریمین، سیدہ کائنات سرکار سیدنا امام زین العابدین، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، سرکار امام شافعی، سرکار امام غزالی، سرکار غوث پاک، پیران پیر، روشن ضمیر، پیر امیر میران شاہ جیلان، سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والدین طیبین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما۔ آپ کے سلاسل کے تمام بزرگان دین، بی بی نفیس طاہرہ، سرکار خواجہ عثمان ہارونی، سرکار خواجہ غریب نواز، مشائخ بلگرام شریف، مولا کریم میر محمد صاحب دعوت صغرا، مشائخ بہرائش شریف، سرکار سید سالار سیف الدین سرخرو، سید سالار مسعود غازی، مشائخ کلیہ شریف، سرکار سید مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری، مشائخ مولا کریم براؤن شریف، سرکار حضور شعیب الاولیاء، سرکار حضور بابو میاں علی رحمہ، مشائخ بریلی شریف، سرکار حضور سید اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند، اور تمام مشائخان ماہرہ شریف، مشائخ مولا کریم دیوا شریف، سرکار وارث پاک، مشائخ ہند و پاک، مشائخ کشمیر، جہاں جہاں تیرے محبوب بندے آرام فرمائے مولا کریم، اس مکہ شریف کی پاک سرزمین پر جہاں جہاں تیرے محبوب بندے آرام فرمائے، تیرے محبوب علیہ السلام کی، ہم سب کی ماں سرکار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مولا کریم آقا علیہ السلام کے صاحبزادے سرکار سیدنا محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام مولا کریم بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما لے۔ اے پاک پروردگار عالم، مدینہ کی سرزمین پر بھی جتنے بھی تیرے محبوب بندے آرام فرمائے سبھی کی بارگاہوں میں پیش قبول فرما لے۔ مولا کریم ہم سب کا حاضرانہ قبول فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ بھی یہاں عبادات کے لیے تشریف لائے، مولا عمرے کے لیے تشریف لائے، مولا سبھی کے عمروں کو قبول فرما۔ مولا کریم ہماری کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف فرما کر مولا کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو بار بار آنا نصیب فرما۔ مولا کریم مدینہ طیبہ میں ہمارا بھی ایک چھوٹا سا گھر بنا دے۔ مولا کریم ہمیشہ کے لیے مسکن مدینہ بنا دے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ مولا کریم شہادت کی موت گنبد خضرا کے سائے میں نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہمیں بھی جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ مولا کریم ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو عاشق ہیں، جو مدینے کے دیدار کے لیے، مدینے کی حاضری کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، مولا ان سب کو ان پاک دیار کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، مولا کریم تیرے اس بندے کا واسطہ جن کا تو نے عمرہ قبول کیا، جن کی تو نے حاضریاں قبول کر لی، مولا کریم
اس نیک بندے کا واسطہ مولا ہماری حاضریوں کو بھی قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے عمروں کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے مولا کریم نفلی طواف کی ہے ان کی نفلی طواف کو قبول فرما لے، جنہوں نے یہاں آ کر جو بھی عبادات کی ہے مولا سبھی کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ کوئی کوتاہی ہو گئی تو مولا معاف فرما دے۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مولا کریم اس پاک سرزمین جہاں پر تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے مولا، اس سرزمین کا واسطہ، اس گھر کا، پیارے گھر کا، پاک گھر کا واسطہ مولا کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو عفو و درگزر فرما دے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں پر قلم حق پھیر کر انہیں مٹا دے۔ مولا کریم ہم سب کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہمیں اسی طرح درود پاک کی محفلیں کرنے اور سجانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کی، ساری امت کی، ہمارے والدین کی، سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں مولا ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ان کی خوب عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی توانائی عطا فرما۔ مولا کریم میرے مرشد کریم سرکار سید اویس مصطفیٰ قادری واسطی بالگرامی مدظ اللہ العالی والنورانی کے علم میں، عمل میں، عمر میں، درجات میں، صحت میں بے پناہ برکت نازل فرما، ان کی کمزوریوں کو دور فرما، ان کے درجات کو بے پناہ بلند فرما۔ مولا میرے مرشد اجازت سرکار سید ڈاکٹر غلام عبد القادر ثالث علوی مدظ اللہ العالی والنورانی اور مولا کریم میرے قلندر بابا ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، درجات میں، صحت میں بے پناہ برکت نازل فرما۔ مولا میرے ان مرشدان برحق کا صدقہ سایہ، ان کی نظر کرم کا صدقہ ہر آن ہر لمحہ عطا فرما۔ مولا کریم ان بزرگان دین کے صدقے طفیل، میرے مرشدان برحق کے صدقے طفیل ہم سب کا بیڑا پار فرما، ہم سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ مولا ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مولا کریم قیامت کی گرمی سے محفوظ فرما، قیامت کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما دے، پڑوس عطا فرما دے، پڑوس عطا فرما دے۔ مولا ہم